ہم اپنے دروس میں ان تین اہم صفات کو پڑھ رہے ہیں جن کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ جمیل لگایا ہے۔ جمیل، عمدگی، خوبصورتی، بہتر، اعلی، برتر، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے تر و تازہ، جمیل۔ اللہ تعالی نے تین کام ایسے ہیں جن کے ساتھ جمیل، عرب کہتے ہیں جمیلو، اجملو، اس چیز کو خوبصورت بنا دو۔ اجملو فی الطلب، حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزی اور پیسہ کمانے کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت یعنی سب سے زیادہ حلال، پاک صاف ستھرے راستے استعمال کرو۔ اجملو فی الطلب، طلب، روزی اور رزق، نوکری، کاروبار، تجارت، لین دین، معاملات میں سب سے عمدگی، پاک صاف، جمیل، تین صفات جمیل۔ اور ان میں دیکھیے ایک صفح جمیل ہے۔ صفح جمیل کا معنی ہے اچھے طریقے سے معاف کر دینا۔ یعفو یصفح، سورہ نور میں ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے معاف کرو، درگزر سے کام لو اور اچھے طریقے سے معاف کرو۔ احسان، کسی کو معاف کرنا ہو تو احسان نہ جتلاؤ اور تکلیف دے دے کے اس کو اس کا حق نہ دو، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے۔ جرگہ، پنچایت، تھانہ، کچہری، امن کمیٹی، عدالت، رولا رولا کے اذیت دے دے کے اس کا حق دیتے ہیں، اور یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ظالم مجرم لوگ ہیں جو حقداروں کا حق دبائے بیٹھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ بالکل نہیں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا اس دن ان ظالموں کا کیا ہوگا جو وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، دوسروں کے حقوق دباتے تھے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سورہ بقرہ میں ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر، اور سورہ نور میں بھی ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ امام ابن قیم نے فرمایا الصفح الجمیل هو الذی لا عتاب معه، اچھی معافی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بدلہ اور انتقام کا جذبہ نہ ہو، دل بالکل پاک صاف ہو۔ کسی کو معاف کرنا ہو تو عمدگی سے معاف کرو، اس طریقے پہ معاف کرو کہ تم نے دوسروں کو معاف کر دیا، تم نے دوسروں کے حقوق بخش دیے، تم نے دوسروں کو سے درگزر کیا، اتنے اچھے طریقے سے درگزر کیا اور صبر کیا، اپنے جذبات پر قابو پایا، غصہ نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا، دل و جان سے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دل سے معاف کر دیا احسن طریقے سے۔ یہ ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ، اس کا تو باقاعدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اعلیٰ صفات ہیں جن صفات کو قرآن کریم یوں ہی بیان نہیں کرتا، بلکہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ ایمان والے آپس میں جب معاملات ہوں، کسی کو معاف کرنا ہو تو ایسے طریقے پہ معاف کرو کہ جو احسن طریقہ ہو، جو اتنا پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو
اس عمدگی کی وجہ سے معاف کر دے۔ یہ سورہ الحجر ہے، 14واں پارہ، اور اس میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ قیامت آنے والی ہے، آیت نمبر 85 ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ آقا علیہ السلام کو حکم ہے کہ اچھے طریقے سے معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کبھی بھی۔ یہ سیرت پاک کا عملی پہلو ہے۔ گھر میں بیوی بچوں سے، بڑوں سے، بہن بھائیوں سے، چھوٹوں سے، دوستوں سے، آفس اور دفتر میں، کارخانے اور فیکٹری، بازار، مارکیٹ، رشتہ داروں، تعلق داروں میں کوئی غلطی، کوئی ایسی بات ہو جائے، فوراً معاف کر دو، معاف کر دو۔ تم دوسروں کو معاف کرو گے، اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ انتقام اور اصل معافی یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہو تو بھی معاف کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بدلہ اور انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی اللہ کے لیے معاف کرے، میں جنت کے اونچے مقام کی گارنٹی اور ضمانت اس کو دیتا ہوں۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، عمدگی، احسن طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔